بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب حضور خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو خصائص اور فضائل عطا فرمائے، ان میں حضور نبی پاک علیہ صلاۃ والسلام کی امت میں کثرت کے ساتھ اولیاء کاملین کا ہونا، علماء ربانیین کا ہونا، یہ بھی آپ کی امت کی خصوصیت ہے۔ اور بلا شبہ انہی نفوس قدسیہ کے اندر ابو حامد امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات گرامی بھی ہے۔ آپ بجا طور پر مجمع البحرین ہیں، آپ جہاں پر علم کے شاہ سوار ہیں وہیں آپ ولایت کے بھی درخشندہ ستارے ہیں۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ صرف عالم اسلام ہی نہیں بلکہ تاریخ انسانی کی ان عبقری شخصیات کے اندر ہیں کہ جن کے علم اور آراء اور فکری انداز نے علمی دنیا کو متاثر کیا ہے۔ لیکن کیا کیجئے کہ یہاں پر ایک ایسا طبقہ بھی موجود ہے کہ جو مسلمانوں کی موجودہ ذبح حالی اور علمی پستی کا سبب حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے افکار اور آراء کو قرار دیتا ہے۔ اب ہم جب امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تعلیمات کی طرف جاتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے کیا ذہانت اور کیا آپ کو عقل عطا فرمائی تھی۔ لیکن امام غزالی کے مخالفین نے آپ کے اوپر یہ اعتراض کیا، جو سب سے بڑا اعتراض کیا وہ یہ ہے کہ امام غزالی عقل اور عقلی استدلال کے یکسر مخالف تھے، بلکہ عقلی استدلال کو اسلام ہی کے خلاف سمجھتے تھے۔ لیکن طرفہ تماشا یہ ہے کہ آپ کے مخالفین جو آپ پر الزامات لگاتے ہیں انہوں نے شاید امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اصل عربی کتب کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ حالانکہ کسی بھی شخصیت کے بارے میں کوئی حتمی رائے قائم کرنے کے لیے اس کے قریب ترین اصل ماخذ کی طرف جا کر اس کے آراء کو جاننا بہت زیادہ ضروری ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ عقل اور عقلی استدلال کے کتنے بڑے حامی تھے، آپ اس کا اندازہ اس سے لگا لیجئے کہ امام غزالی نے پوری ایک کتاب لکھی ہے معیار العلم کے نام کی، اور جو آپ نے منطقی قواعد کے اوپر لکھی۔ ایسے ہی محق النظر کے نام سے آپ نے ایک کتاب لکھی ہے۔ بلکہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اصول فقہ پر کتاب لکھی جس کا نام ہے المستصفیٰ، جو علم اصول فقہ کے ارکان اربعہ میں شمار ہوتی ہے، یعنی 4 بنیادی ستونوں کے اندر امام غزالی کی وہ کتاب ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ امام غزالی کی آخری تصنیف ہے، المستصفیٰ۔ المستصفیٰ اصول فقہ پہ لکھی ہوئی کتاب ہے، لیکن اس کے مقدمات جب امام غزالی نے ترتیب دیے منطقی قواعد پر، اور وہ تحریر کرنے کے بعد امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ میں نے کچھ قواعد اور مقدمات ترتیب دیے ہیں جو اس علم کے لیے بڑے کارگر ہیں، اور یہ مقدمات صرف اسی علم کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ دیگر علوم کے اندر بھی کام آئیں گے۔ اور اس کے بعد آپ نے بڑا تاریخی جملہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص ان مقدمات کا احاطہ نہیں کر لیتا، ان کا ادراک نہیں کر لیتا، جان نہیں لیتا، اس شخص کے علوم کا کوئی اعتبار نہیں۔ اب بتائیے کہ جو شخص علمی استدلال اور منطق کا اتنا بڑا حامی ہو، اس کو یہ کہا جائے کہ ان کا عقلی استدلال سے کوئی تعلق نہیں تھا، تو یہ سراسر زیادتی ہوگی۔ دراصل امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ عقلی استدلال کے خلاف نہیں ہے، وہ عقل کے خلاف نہیں ہے، عقل پرستی کے خلاف ہے۔